اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. زیارت محمد ابن الحسن و فاطمہ بنت امام الحسن. السلام علیکم ناظرین کرام. اس وقت میں نجف اشرف کے ایک چھوٹے سے علاقے الحیرہ دسم گاؤں میں موجود ہوں، جہاں پر امام حسن المجتبیٰ کا وہ شہزادہ جن کے روضے کی زیارت کے لیے زائرین کو نہیں لایا جاتا، یعنی لاکھوں کروڑوں زائرین سال میں آتے ہیں، کتنے قافلے آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، مگر افسوس چشمِ امام حسن پہ تو جاتے ہیں. اسی چشمِ امام حسن کے بالکل سامنے یہ ایک شہزادہ ہے امام حسن المجتبیٰ کا. آپ نے سنا ہوگا کہ ایران میں، شام اور عراق میں سب سے زیادہ سادات مدینہ میں ان کی اولاد موجود ہے. تو جو شام میں یا ایران، عراق اور مدینہ میں شہزادے موجود ہیں، کہا جاتا ہے کہ مولا حسن کا شہزادہ یا مولا حسن کی بیٹی، امام موسیٰ کاظم کی اولاد. تو یہ کیا ماجرا ہوتا ہے؟ اب یہ ضروری ہے کہ جو مولا حسن کی اولاد ہو تو وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے، تو پھر یہ مولا حسن کی اولاد کہلائے گی. یا اسی طرح مولا موسیٰ کاظم کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، یا کسی بھی امام کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹ. ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ. کچھ شہزادے ڈائریکٹ ہیں اور کچھ شہزادے اولاد کے اولاد کے اولاد یعنی نسل سے آتے ہیں، جیسے شاہ عبدالعظیم ہیں تہران میں، یا پھر اس طرح کے یہ شہزادے. اب میں اس شہزادے کی تعریف آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا حسن المجتبیٰ کا ایک شہزادہ ہے جس کا حسن مثنیٰ کہتے ہیں، جس سے امام حسن المجتبیٰ کی نسل چلی. حسن مثنیٰ کی جو پھر اولاد ہے حسن مثلث. حسن مثنیٰ کو حسن مثنیٰ اس لیے کہا جاتا کہ آپ کے جو شہزادے تھے جناب حسن مثنیٰ، دوسرا حسن مثنیٰ کی عربی معنی ہے دوسرا حسن، یعنی ہم شکل اپنے بابا کی طرح تھا، جس وجہ سے اس کو حسن مثنیٰ، اس کا بھی نام حسن تھا. جب اس کا بیٹا ہوا تو حسن مثلث، وہ بھی ہم شکل بالکل اپنے بابا جیسا تھا، یعنی امام حسن مجتبیٰ دادا کی طرح، جس وجہ سے وہ حسن مثلث کہا جاتا تھا. ان کی یعنی حسنی جو سادات کا نسل چلا ہے تو حسن مثلث حسن مثنیٰ سے چلا ہے، اور جس سے ہی آپ شجرے وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نواسۂ رسول، امام علی کے بڑے شہزادے. تو یہ جو شہزادہ ہے یہ بی بی رملہ جو حسن مثلث جو ہیں ان کی اولاد ہے، فاطمہ اور محمد. تو یہ عراق میں اس کو اولاد امام حسن، یعنی کیونکہ نسب امام حسن علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے لکھا جاتا ہے محمد ابن الحسن. حسن مثلث ان کا بیٹا ہے. تو یہ ان کی قبر کی اصل زیارت. کچھ عرصہ پہلے میں نے روزے پہ کام کروایا. محرم آتا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے پرچم کشائی. یہ وہ شہزادے ہیں جو ویران ان شہروں میں، ان ویران گاؤں میں موجود ہیں. بڑے بڑے علماء سے بھی پوچھیں گے آپ کو، وہ صرف آپ کو تو کاغذ اٹھا کے دکھائیں گے کہ اس میں اس کا نام ہے، مگر اس کی قبر کہاں ہے اس جدید دور میں بھی ان کو معلوم نہیں کہ ان شہزادوں کی قبریں کہاں ہیں. تو میں اپنی طرف سے جتنی بھی مجھے معلومات ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں اور ان شہزادوں کی زیارت کراؤں. جو ہمارے پاس حسنی سادات ہیں ان تک یہ جو ہے کافی مفید ہوتا ہے کہ ان کے پاس دادا کے نام تو لکھے ہوتے ہیں، مگر ان نسل سے جو نسل چلی ہے، جو ان کے شہزادوں میں سے شہزادے ہیں مولا حسن کی، ان کے پاس صرف نام کی حد تک موجود ہے، مگر اصل ان کی قبریں کہاں ہیں میں اپنی کوشش میں ویڈیو میں کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو وہ دکھاتا رہوں. اللہ سب کو زیارت نصیب کرے، اور میں انشاءاللہ دعا گو ہوں. یہاں پہ بھی لائٹ چلی گئی ہے. تو یہ مولا حسن مجتبیٰ کے شہزادے کی اصل قبر ہے. یہ قبر میں نے بنوائی ہے، چادر بھی اس پہ چڑھائی ہے بالکل بنا کے. اور میری دعا ہے انشاءاللہ کہ جو بھی پاکستان کے مومنین زائرین آ رہے ہیں ان کو ان شہزادی کی زیارت کرائی جائے. کافی میں نے زری کا کام کروایا ہے. یہ شہزادہ ہے اور ایک اور شہزادی ہے، وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ پاک آپ سب کو ان شہزادے اور شہزادیوں کی زیارت نصیب کرے. یہ فاطمہ بنت الحسن، حسن مثلث کی جو ہے شہزادی فاطمہ.
اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کی مزید تاریخ کیا ہے، بس ان کی قبروں پہ یہ پتھر اور صداف میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی اصل قبر ہے، یہ بھی میں نے بنوائی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ یہ اصل قبر ہے، یہ مرمر کی قبر پوری میں نے بنوائی ہے، اور یہ زری بھی ہے، یہ بھی ان کو بنا کے دی ہے۔ ماشاءاللہ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ وہ شہزادے جن کی زیارت پہ لوگوں کو نہیں لایا جاتا، نہیں بتایا جاتا، ان کی تاریخ بتاؤں، ان کی قبریں دکھاؤں، ان کو شجرے بتاؤں، تو میری پوری کوشش ہوتی ہے۔ بس آپ بھی میرا ساتھ دیں، بس یہ جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس کو ایک مرتبہ آگے شیئر کر لیں، تاکہ آپ کے ہاں کوئی ظاہر ایسا جو عراق جاننے والا ہو، جس کی تمنا ہو کہ ان شہزادوں پہ جاؤں۔ میں چاہتا ہوں ان شہزادوں کے روزے پر بھی یا حسین ہونا چاہیے۔ آپ شجرہ اٹھائیں شاہ عبدالعظیم کا جو کراچی میں ہے، یا بری امام کا جو ہے موجود ہے، یا لال شہباز قلندر، کتنی دور سے، یعنی 15-20 نسلوں کے بعد جا کے یہ شہزادے کسی شہزادے سے جا کے ملتے ہیں، ڈائریکٹ امام سے بھی نہیں ملتے، وہ مشہور کسی شہزادے سے آ کے ملتے ہیں، ان کے روزے پہ بھی اتنی رش ہوتی ہے۔ مگر یہ تو وہ شہزادے ہیں جو بالکل ڈائریکٹ، جن کا شجرہ اہل البیت یعنی کسی نہ کسی امام سے جا کے ملتا ہے، یا امام کے بیٹے سے ملتا ہے ڈائریکٹ، ان کے روزے کی زیارت نہیں کرائی جائے، یا ان کے روزے ایسے ویران پڑے رہیں، تو میرے خیال سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے جو زائرین کو سالار لے کر آتے ہیں، جب یہ میں باتیں کرتا ہوں، جو سالار گائیڈر لے کر آتے ہیں وہ مجھے برا بلا کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے زیارتیں نکالتا رہتا ہے، لوگوں کو جو ہے چھیڑتا رہتا ہے اور تنگ کرتے ہیں پھر زائرین۔ بھئی میرا کام ہے آپ کو بتانا، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، اور میں بس یہ چاہتا ہوں یہ جو شہزادے ان پہ ہم آ کے سلام کریں، جو اتنے دور سے سفر کر کے آتے ہیں، اپنے قافلے میں 1-2 زیارت ایکسٹرا ان کو کرا دیں، وہ زیارت ہی کرنے آتے ہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ شہزادے موجود ہیں۔ چشمہ امام حسن سے جب آتے ہیں، راستے میں ان کی زیارت آتی ہے۔ جمعے کا دن ہے، اور یقیناً آپ آج کے دن عبادت کا دن تھا، اور اللہ کو راضی کرنے کا، جو دعائیں عام دنوں میں قبول نہیں ہوتی ہیں، جمعے کو یہ شرف حاصل ہے۔ کوئی مومن مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگے خدا سے، تو خدا فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اس مومن کی دعا، اس عبد کی، اس عابد کی دعا قبول فرمائے۔ تو جمعے کے دن کافی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ایک دروازہ کھولا جاتا ہے جس میں مومنین کی دعاؤں کو مستجاب کیا جاتا ہے۔ تو جس وجہ سے یہ جمعے کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ عام دنوں سے اچھا دن کہلاتا ہے اور برکت والا دن کہلاتا ہے، اور ہم خاص جمعے کے دن کو احترام دیتے ہیں، کیونکہ جمعہ نماز سورہ جمعہ قرآن میں ذکر ہے، اور جمعے کے دن کی بھی فضیلت ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ جتنے مومنین اس وقت یہ منظر دیکھ رہے ہیں، روزے میں کافی کام باقی ہیں۔ میں نے کافی کام کروایا تھا، مگر اکیلا بندہ ہوں، میں کچھ حد تک تو کرا سکتا ہوں کام شام، باقی جو ہے آپ میں سے کوئی ادھر آئے تو ویلکم، وہ اس روزے کو 4 چاند لگا سکتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان شہزادوں کو آپ کو زیارت کراؤں، ان کی معرفت دوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تاریخ میں ان کو کیسے مارا گیا۔ یہ جو وقت ہے حسن مثلث کا، وہ حجاج ابن یوسف کا ہے۔ حجاج ابن یوسف وہ شخص تھا جو اہل بیت کے خون کا پیاسا تھا، جنہوں نے محمد بن قاسم، جس کو سندھ میں اور ہند میں بھیجا تھا۔ محمد بن قاسم عرب کی سرزمین میں، عرب میں مشہور ہے کہ وہ ایک ظالم ترین نوجوان تھا، اور اللہ اسے واصل جہنم کرے۔ ہم پاکستان والے جو مسلمان ہیں محمد بن قاسم کو کہتے ہیں کہ وہ سندھ میں اسلام لایا تھا۔ خدا کی لعنت ہو ایسے اسلام پر۔ آپ حقیقت پڑھیں کہ وہ دراصل سادات کو مارنے آیا تھا ہند میں، جو وہاں پر پناہ لے کے بیٹھے تھے۔ تو حجاج ابن یوسف، جنہوں نے جناب مولا مشکل کشا کے صحابی کمیل کو بھی شہید کیا ہے، تاریخ خون سے رنگین ہے اس کی۔ مسلمانوں کو اور سادات کو بہت زیادہ ظلم ڈھائے اس نے، اور اصحاب امام علی پر یعنی سیدوں پر جو ہے انہوں نے جو زمین ہوتی ہے عرب کی سرزمین تنگ کر دی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے سندھ اور ہند میں پناہ لینا شروع کی، اور وہاں تک ان کو اپنے لوگوں کو، اپنے گنڈوں کو بھیجا، اور جا کے سیدوں کو قتل کرنے کے لیے، جسے ہم 4 چاند لگا کے پیش کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھاتے ہیں۔ محمد بن قاسم ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اور یہ تھا وہ تھا، اللہ کی لعنت ہو محمد بن قاسم، حجاج ابن یوسف اور اس طرح کے جتنے بھی ظالمین ہیں، جس کو راوی رنگ لگا کے، جیسے صحافی ہوتے ہیں نا
کسی وڈیرے کو 4 چاند لگانے ہوتے تو وہ اچھے لوگوں کی صفتیں اس بڑے خطرناک انسان میں لگاتے ہیں، تو وہ سلسلہ بھی پہلے اس طرح جاری رہا تھا۔ زیارت کریں اصل قبر کی۔ پچھلے زمانے میں راوی ہوتے تھے جو ان ظالمین کو 4 چاند لگاتے تھے، اور آج کل کے زمانے میں صحافی ہیں جو بروں کو خوبصورت پیش کر کے عوام کے سامنے ان کی صرف اچھائیوں کو، ظاہری چیزوں کو دکھاتے ہیں، جو اصل ان کے رنگ ہیں وہ ان کا نہیں دکھاتے، نہ بتاتے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان شہزادے پہ سلام کریں، امام حسن مجتبیٰ کا شہزادہ ہے، اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، روشن کرے، اور زائرین سے زینت بنائے کہ جس طرح کا یہ شہزادے کا روضہ ہے اور اس طرح ویران پڑا رہا ہے، ایسے نہ رہے۔ الہی آمین۔ ہاں، سامنے زیارت نامہ لکھا ہوا ہے امام حسن مجتبیٰ کے اس شہزادے کا۔ اللہ آپ سب کو اس شہزادے کی زیارت نصیب کرے۔ آپ کے گھر میں جو مشکلات ہیں، اللہ پاک بحق کے اس مظلوم شہزادوں کے صدقے میں آپ سب کی مشکلات آسان کرے، آپ سب کو ان شہزادوں کی زیارت نصیب کرے۔ جن مومنین مومنات میرا ذمہ لگایا آج جمعے کے صدقے، ان شہزادوں کے صدقے میں اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔